بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ناوک نیوز کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان راشد رحمان صاحب. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی میں نے بلایا میرے پروگرام میں آئے اور بڑی اچھی گائیڈ لائن دیتے ہیں اور مشورے بھی دیتے ہیں، لیکن عمل کرنا جو اس وقت جس کو کہتے ہیں کہ وہ حاکم وقت جو بیٹھے ہوئے وہ شاید اپنے کسی خواب و خرگوش کے مزے میں، لیکن عوام کے لیے ہمیشہ حق ادا کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اور جب بھی ہم نے بلایا راشد رحمان صاحب کو، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ جی راشد رحمان صاحب. اور میرے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں آج، جانی پہچانی شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. شیخ نثار احمد صاحب، سابقہ اپوزیشن لیڈر بلدیہ اٹک، سٹی صدر پی ٹی آئی اٹک، اور بڑا اچھا سیاست میں بھی رول انہوں نے ادا کیا اور عوام کی جو ایک خدمت کا جذبہ لے کے آئے تھے، آج تک اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. کتنی حد تک کامیاب ہوا وہ تو عوام ہی بتا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی اپنی ذات کا مسئلہ ہے، ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ایمانداری سے، دیانت سے اپنا جو ایک سیاسی کیریئر ہے اس کو جاری و ساری رکھ سکیں. تو میرا پہلا سوال بھی شیخ نثار صاحب سے ہے. شیخ نثار صاحب، ملک کی سیاسی صورتحال بہت ہی غمگیر ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو سیاست ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاست ہو رہی ہے ہمارے ملک میں یا مار دھاڑ ہو رہی ہے. ہماری پارٹیوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہی ہے. پی ٹی آئی آتی ہے تو وہ کہتی ہے جی فلاں پارٹی نون لیگ کھا گئی، پیپلز پارٹی کھا گئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب مل کے حکومت کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب نے یہ کر دیا، قرضے لے لیے، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا. اب آپ ایک پارٹی سے بھی تعلق ہے، جیسے کہ پی ٹی آئی سے ہے آپ کا تعلق. آپ پی ٹی آئی سے اگر ہٹ کے سوچے تو اس وقت سب سے زیادہ جو ہمارے ملک کو نقصان دے رہا ہے وہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. اللہ جی ہمیں سچ بولنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا کرے. میرے انتہائی قابل احترام محترم ممتاز صاحب، آپ نے ایک اچھا تعارف کرایا اور ایک آج کے دور کے مطابق ایک بہترین سوال کیا ہے. یقیناً آج ہمیں اسی موضوع پر بات کرنے کی ضرورت بھی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو ایک اس وقت بہت زبردست موقع ملا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فوج نیوٹرل ہوئی ہے. یہ نیوٹرل کا صرف نعرہ نہیں ہے، کیونکہ میں ابھی نئے آرمی چیف جب آیا ہیں انہیں دیکھ رہا ہوں، اپنے اس جو ان کا بھی ٹرن اوور ہے چل رہا ہے، اس میں انہوں نے سیاسی امور پر کوئی بات چیت نہیں کی. یہ ہمیں بتا رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم واقعی ہی سیاست سے الگ ہو گئے ہیں، اب ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک خوشائن بات ہے، اور پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ آج انہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اندر ایک خاص سیاست کرنے کا موقع دیا ہے، اپنی سیاست کرنے کا موقع دیا ہے. تو انہیں چاہیے کہ یہ آج اس ملک کے مفاد کی خاطر تمام اختلافات سائڈ پر رکھ کر جمہوریت کی بقا کے لیے ایک ہو جائیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے سب مل کر سوچیں، جس سے پاکستان کی بہتری ہو، پاکستان کی عوام کی خیر خواہی ہو، پاکستان کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ جو موقع ملا ہے، یہ اگر انہوں نے ضائع کیا تو شاید پھر یہ بہت دور چلے جائیں گے. اگر انہوں نے اس موقع کو اویل کیا تو پاکستان میں جو جمہوریت کا نظام ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں بہتری کی طرف چلے جائے گا، اگر سیاستدانوں نے اس پہ کوئی اپنا سٹینڈ لیا اور صحیح کام کیا. تو اگر یہی اپنی کھینچا تانچی میں لگے رہے، انہوں نے عوام کی پرواہ نہ کی، صرف اپنی انا کو سامنے رکھا، عوامی خیر خواہی کو پیچھے چھوڑ دیا، ملک کی بقا کو پیچھے چھوڑ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ بہت دور نکل جائیں گے، پھر شاید یہ موقع دوبارہ انہیں نہ ملے. لیکن اب اگر ملا ہے، یہ آنے والے جو آرمی چیف صاحب ہیں حافظ منیر صاحب، انہوں نے میں سمجھتا ہوں ابھی تک سیاسی امور پر کوئی کسی قسم کی بھی بات نہیں کی.
جو بہت خوش عین بات ہے پاکستان کے لیے. اصل میں پاکستان میں ہونا ہی جمہوری نظام چاہیے, اور جمہوریت اسی میں ہماری چلتی ہے کہ ہماری آرمی اس میں مداخلت نہ کرے. میں سمجھتا ہوں اگر آرمی نے اگر صحیح رخ اختیار کر لیا ہے, صحیح فیصلہ کر لیا ہے, تو اب سیاستدانوں کو بھی صحیح فیصلہ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم اس کی اوپر تنقید کرتے رہیں کہ جناب وہ نیوٹرل نہیں ہے, وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, اس کی ہرگز نہیں. اب آپ کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہماری عدلیہ کو اب اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم پاکستان کی بہتری کی طرف چلیں, پاکستان کی افادیت کے لیے کام کریں, اور وہ کام کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں بد نصیبی ہے ہم نے پاکستان لیا کلمے کے نام پر, اور اس کو نہ ہم جغرافیائی لحاظ سے مکمل کر سکے, نہ نظریاتی لحاظ سے مکمل کر سکے. پاکستان کا جو مقصد تھا, پاکستان میں انصاف سب کے لیے ہوگا, دولت کا تقسیم مساوی ہوگی, روزگار سب کے لیے ہوگا, ہیلتھ سب کے لیے ہوگی. ہرگز ایسا نہیں ہو رہا. وہ اس کی بڑی وجہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ادارے رہے ہیں, لیکن ان میں زیادہ رول سیاستدانوں کا رہا ہے, اور وہ سیاستدان ہمیشہ یہ کہتے رہے جی ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا, مداخلت کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اب ان کو موقع ملا کام کرنے کا تو انہیں کام کرنا چاہیے, اور اس ملک کے عوام کے لیے سوچنا چاہیے. اس کو اصل مکمل کرنا ہے, اس پاکستان کو جو ہم نے جس نام پہ لیا تھا, اس مقصد کے لیے ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وقت آ گیا ہے, اب ہمیں اس پہ آگے پیش رفت کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ آج پاکستانی عوام جس مشکل میں ہے, سیاستدانوں کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکا ہے. آج عام آدمی کو اپنے گھر کا آٹا پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے. آج ہمارے ہاں یہ چوریاں چکاریاں اور یہ خودکشیاں جو بڑھ رہی ہیں, اس کی وجہ مین ہماری معاشی پرابلمس ہے. میں سمجھتا ہوں اب سیاستدانوں کو اپنے اختلافات سے نکل کر, ٹھیک ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں, لوٹ مار کی ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن اگر آج انہیں اللہ نے موقع دیا ہے, اگر آرمی نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کام کرنے کا, تو انہیں چاہیے آپ صحیح کام کریں, اور اس عوام کے لیے, اس ملک کے لیے بہتر کام کریں اور سوچیں. بہت شکریہ جی. جیسے آپ نے کہا کہ سوچنا چاہیے, سوچیں. اب یہ سوچنا چاہیے اور سوچیں, یہ تو 75 سالوں سے ہی لگا ہوا ہے, اور اسی طرح ہی عوام پستی آ رہی ہے اور پستی رہے گی. راشد امان صاحب, آپ نے شیخ صاحب کی بھی باتیں سنی ہیں. اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو ملک کی معیشت ہے اس کو تباہ کرنے میں سیاستدانوں کا جو ایک کردار ہے, وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, جو کہ معیشت کو تباہ کرتے کرتے اب اس پوزیشن پہ لے آئے ہیں کہ اب ہمارا ملک دیوالیہ ہو چکا نہیں, ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ناوک نیوز اور حاجی ممتاز صاحب اور ان کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بہت شکریہ. شیخ نثار صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور آئی تھنک کہ جیسے وہ سوچ رہے ہیں اگر ہو تو بہت بہتر ہے, لیکن میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے ساری چیزیں. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جب آپ ایک سیاستدان, آپ اگر دیکھ لیں کہ جتنے بھی گزرے ہیں 75 سالوں میں, تمام تر جو تھے وہ شروع سے کوئی امیر نہیں تھا, شروع سے کوئی غریب نہیں تھا. مطلب اگر ایک متوسط طبقے سے نکل کر گیا ہے تو اس نے ایک اپنی گاڑیاں اور کوٹھیاں اور ABC جو چیزیں تھیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدلتا رہا ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو پولیٹیشین کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا کہ دنیا کس جگہ پر پہنچ چکی ہے اور کس طریقے سے لوگ اویئرنیس لوگوں میں آ چکی ہے. تو جب تک یہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے یہ درست فیصلے نہیں کر سکتے. دوسرا میرے خیال میں جو ہم نے الیکشن کا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا سخت کرنا چاہیے. اس میں تعلیمی لحاظ سے آئی تھنک ضروری اس کی کوئی ایسی کنڈیشن ہونی چاہیے, کیونکہ سابقہ روایات میں تو ہمارے پاس جو تھا وہ
अंगूठा छाप और मिडल फेल भी आते रहे हैं। तो अभी कोई एक दौर था 2000 के शुरू में, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई थी, तो इस तरह की अगर पाबंदियां लग जाएं तो शायद सुलझे हुए लोग आएं और उसमें कोई बेहतरी ला सकें। दूसरा, हर मिनिस्टर के साथ एक पीआरओ होता है और उसको गवर्नमेंट एक दो ऑफिसर्स देती है जो उसकी एडवाइस कर सकते हैं जिस मिनिस्ट्री को वो लीड कर रहा है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गई, इंडस्ट्री हो गई, या फॉरेन अफेयर्स हो गई, या इंटीरियर मिनिस्ट्री हो गई। तो जो हमारे पॉलिटिशियन है ना, असल में वो उस एडवाइज़र की कोई वैल्यू समझते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये हमारा बैग और ये हमारा जो है लैपटॉप, ये उठाने के लिए हमें गवर्नमेंट ने दी है और इससे हम कुछ चीज़ हासिल कर कर या इससे समझ कर हम उसको आगे वो नहीं चलना चाहते। ठीक है, आपकी एक अपनी सोच होती है, मेरी भी एक सोच होगी, मुमकिन है बहुत से लोग मेरी राय से इत्तफाक करते हों। तो मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अपने दिमाग को उस लेवल पर ले जाऊं कि जी मेरी तो बड़ी अच्छी सोच है, मुझे तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन जो वेल ट्रेंड और जो एक परफेक्ट फील्ड का बंदा है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, अगर मैं वज़ीर सनत बन जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे उसकी एडवाइस को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। अगर मुझे अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा दिमाग भी दिया है तो मैं उसकी एडवाइस को अगर कंसिडर करूँगा तो शायद मैं कोई बेहतर रास्ता तलाश कर सकूँ, उसको ब्यूटीफाई कर लूँगा, बजाय इसके कि वो मेरा गाड़ी से बैग निकालने और रखने पे आ जाए। एक तो ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं शायद कुछ कामयाब नहीं होते, और एक अपना उनका डिफरेंट कल्चर और स्टाइल है, जागीरदाराना स्टाइल कह लें आप उसको, फ्यूडल सिस्टम का कह लें। तो एक तो मेन ये वजह है। दूसरी वजह, जिस वक्त हम एक हमारा कल्चर बन चुका है, और जो पॉलिटिशियंस से मुझे एक शिकवा है कि जिस वक्त ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, तो उस वक्त ये एक कौम थी जो ये इसकी पाकिस्तान की 7 करोड़ समथिंग जो आबादी थी, वो वोटर सिर्फ नहीं थे, वो मतलब एक बड़े सुलझे हुए जहनों के लोग थे। तालीम उनके पास बेशक नहीं थी, लेकिन वो एक कलमे की अहमियत को समझते थे, वो एक मुसलमान की इक़दार को समझते थे। जो कुरान पाक की आयात के तर्जुमे हैं और जो हज़ूर पाक सल्लम की रहनुमाई है, वो उस चीज़ को समझते थे। सिर्फ इसलिए समझते थे कि जो लीडरशिप थी वो समझते थे। जब लीडरशिप को ये चीज़ें पता थी तो उसने अपनी कौम को उस तरीके से चलाया और उस तरीके से वो चले। आज हम उन सब इक़दार को अपनी दीनी भूल चुके हैं और हम एक नफ्सा नफसी के दौर में दाखिल होकर एक दूसरे की टांगें खींचने के चक्कर में बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ जैसे अभी एक ये पेशावर का वाक़या था, या हुर्मत ये कुरान पाक के हवाले से जो की गई है स्वीडन में, तो उस हवाले से आई थिंक कि अगर ये एक पेज पर हों तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर ये एक पेज पर नहीं है तो हर बंदा फिर इक़्तिदार का भूखा ही नज़र आता है। फिर तो उसमें कुछ ऐसा नहीं नज़र आता कि वो कोई मुल्क की फलाह या इस कौम को किसी बेहतर तरफ ले जाने के लिए कोई मुस्तक़बिल में ऐसी सोच रखता हो। तो अगर जैसे शेख निसार साहब ने बात की, तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि इन्हें जो ये कुरान पाक के वाक़े वाली बात है स्वीडन की, तो उस पर मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिशियंस को एक पेज पर आकर इस पर एहतजाज करना चाहिए था। बड़ी अच्छी बात की जी कि कुरान पाक पे इस वक्त जो स्वीडन में जो जिस तरह के वो उन्होंने एक बेगैरत किस्म के लोग, ज़लीलो ख्वार होने वाले लोगों ने ये काम किया है। अब हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए, हमारे सियासतदानों को चाहिए, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए, जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं, और उसी नुक्ते पे अगर हमें
स्वीडन का सफ़ीर निकालना पड़ता है अपने मुल्क से, उस जलील, उस शैतान मरदूत को यहाँ से दफा करें, बाहर निकालें। क्यों नहीं निकालते आप? क्यों? बात वही आ जाती है, मैशत तबाह, मैशत तबाह। मैशत तबाह का मतलब क्या? आपको अगर कोई सूर का गोश्त देगा तो आप खा लेंगे? क्यों खाते हैं सूर का गोश्त? हमारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, वो डॉलर नहीं है, वो सूर का गोश्त खा रहे हैं। आप दफा करें, निकालें उसको, हमें नहीं लोड़। हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, जिसने इस पाकिस्तान की मुमलकत को बनाया, जिस नारे पे बनाया। हमारे नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नारे पे ये पाकिस्तान जब बना, कलमे पे बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब बैठते हैं, हमारे सियासतदान बैठते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं, और आखिर में वो सूर खा के उठ जाते हैं। क्यों खाते हो सूर? क्यों खाते हो डॉलर? मत लो डॉलर, अपनी करेंसी को, अपने रुपए को दुनिया में फैला दो। मत बोलो इंग्लिश। क्यों बोलते हो इंग्लिश? असेंबली में बैठ के इंग्लिश बोलते हो अपने उन अकाओं को खुश करने के लिए, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं करते, मजहब के लिए कुछ नहीं करते, बातों की हद तक करते हैं। निकालें उस स्वीडन के सफ़ीर को, निकालें। हम मानेंगे कि हमारे सियासतदान मुसलमान हैं, कलमा हक कहने वाले हैं, कलमे के साथ खड़े होने वाले हैं, तब हमें यकीन आएगा कि हमारा कोई किसी पार्टी का, मैं नहीं कह रहा हूँ, सब सियासतदान, जितने भी सियासतदान हैं। शेख साहब, आपने देखा होगा एहतजाज भी हुआ, सब कुछ हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने भी, अपोजिशन लीडर ने भी, दूसरों ने भी, पार्टियों ने भी, सब पार्टियों ने बयान की हद तक तो दे दिया, लेकिन अमल दरामद किया। उस सफ़ीर कुत्ते मरदूत को दफा क्यों नहीं करते? जी मुमताज़ साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ इस पे हमें सख्त स्टैंड लेना चाहिए। इस पे हमारी दो राय नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी एज ए मुस्लिम कंट्री, हमें बिल्कुल इसमें दो टोक फैसला करना है कि स्वीडन के सफ़ीर को फ़ौरन मुल्क से निकालें और अपना एहतजाज से ही उन्हें नोट कराएं कि हम कुरान पाक की बेहरमती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जान दे सकते हैं लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसी राय है कि इस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, सबको एक आवाज़ होके, वरना वो हमें टेस्टर लगा कर देख रहे हैं कि हमारे में सांस है या नहीं है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ जो यहूदी है हमें टेस्टर लगा रहे हैं कि इनमें करंट है या नहीं है। अपना करंट बताओ, एज ए मुस्लिम करंट बताओ अपना, ताकि उनकी ये ज़बानें खामोश हों, उनके ये मामलात जो करते हैं इनसे वो बाज आएँ। वरना मैं समझता हूँ कि अगर हम इस पर भी नहीं बोल सकते तो फिर हमारा ज़िंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं है। बाकी राशिद साहब ने इतनी अच्छी बातें की हैं, और अभी आपने भी इस पर बात की कि जनाब ये असम्बली में अंग्रेज़ी बोलते हैं, उनकी ग़ुलामी करते हैं। हकीकत है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो असम्बली है इसमें इंग्लिश बोलने पर पाबंदी लगानी चाहिए। बिल्कुल हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, उसमें बात करनी चाहिए। हमारी जो नेशनल असम्बली है, हमारी पाकिस्तान की एजुकेशन की जो शरह है वो 16% है, 86% लोग अनपढ़ हैं। हम अंग्रेज़ी किन को सिखा रहे हैं, किन को सुना रहे हैं? हमें इन चीज़ों पे गौर करना होगा। अपने मुल्क की अपनी मतलब जो हमारा अपना कल्चर है उसको हमने छोड़ा हुआ है, अपने मामलात छोड़े हुए हैं, उनकी जो मामलात है अपने पर हैवी किए हुए हैं, ये गलत है। बाकी राशिद साहब आपने कहा ना कि मैं इसमें जो हमारे आगे असम्बली में जो आए पढ़े लिखे लोग आएँ ताकि इस पर कोई शराइत रखी जाए, और रखी भी है माजी में। मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क की तलीम की शरह 16% हो वहाँ ये शराइत रखी जा नहीं सकती। वरना मुशर्रफ दौर में जो असम्बली पढ़ी लिखी आई थी उसका अशर भी दुनिया ने देखा, वो पढ़े लिखे लोग क्या करते रहे हैं। मैं इससे मतलब इख्तलाफ करता हूँ कि हमें या तो अपनी शरह जो एजुकेशन की है, तलीम की है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। मामूली मुल्क है जिनकी तलीमी शरह 99% है, और ये एटमी मुल्क और जोग्राफी लिहाज से ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ सारी दुनिया के ममालिक इससे वाबस्ता हैं। इसकी एजुकेशन की शरह जो शरह है वो टोटल 16% है।
میں اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ شرائط ہم تب رکھیں جب ہم اپنا یہ معاملات ٹھیک کریں, اور اس کی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور پاکستان کا جو مقصد ہے, جو ہمارا اصل ایشو ہے, وہ یہی ہے کہ ہم سیاستدانوں نے واقعی ماضی میں کوئی کام نہیں کیا, اس ملک کے لیے کوئی کام نہیں کیا. وہ راشد صاحب نے کہا نا کہ اس ٹائم پر قوم تھی, 1947 میں ہمارے پاس قوم تھی, تب ملک یہ بن گیا تھا, لیڈر ایک تھا. آج ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے, اور شاید لیڈروں نے اس کو قوم کو بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے اس قوم کو بلکہ غلط راستے پہ, غلط ٹریک پہ چڑھایا. انہیں حصوں میں تقسیم کیا, انہیں عقیدوں میں تقسیم کیا, قوموں میں تقسیم کیا, جو بہت غلط ہے. ہمیں ایک قوم بننا ہے اور وہ قوم پاکستانی ہے. جب ہم وہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام ایشو ختم ہو جائیں گے. بالکل جی, قوم بننے کی ضرورت ہے, بننا چاہیے. بحیثیت قوم جب تک ہم فیصلے نہیں کریں گے, ہم سے مراد عوام جب تک اچھے فیصلے نہیں کرے گی, اچھی شخصیت کو نہیں چنے گی, اچھی شخصیت کو دیکھ کے منتخب کرے گی, سوچ کے منتخب کرے گی, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جب وہ ان کو منتخب کرے گی, تو پھر کل ہم ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے. جب ہم ایک شخص کو دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس سے میرا تعلق ہے, اس کو ووٹ دینی ہی دینی ہے, پارٹی لیول پہ دیکھ لیں, سیاسی لیول پہ دیکھ لیں, برادری لیول پہ دیکھ لیں, اب وہ اتنا ایک اپنے آپ کو بگاڑ چکے ہیں. ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے ہمارے لیے یہ بندہ بہتر ہے, وہ کسی پارٹی سے بھی ہو. ہمیں پارٹی کے کسی سے کوئی غرض نہیں, چاہے وہ کسی پارٹی سے ہے. جیسے راشد صاحب بیٹھے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ راشد صاحب ٹھیک انسان ہے, اور ان کے مقابلے میں شیخ نثار صاحب کھڑے ہیں. اگر یہ ٹھیک نہیں, فرضاً ایک مثال میں دے رہا ہوں, کہ پھر مجھے اگر میرے شیخ نثار صاحب سے تعلق بھی ہیں تو مجھے ووٹ نہیں دینے چاہیے, مجھے راشد رحمان صاحب کو دینے چاہیے. کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ راشد رحمان کے اندر وہ چیز موجود ہے, مجھے نظر آ گئی ہے کہ یار یہ بندہ ہمارے لیے بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, یا ایک پلیٹ فارم پہ جا کے ہمارے لیے آواز اٹھائے گا. تو پھر ہمیں ایسے نمائندے منتخب کرنے بہت ضروری ہیں. پارٹی لیول, برادری لیول, ان چیزوں سے نکل کے قوم بنے. قوم تب بھی بنیں گے اپنے برادریوں سے, جب پارٹیوں سے نکلیں گے. شخصیت کو دیکھیں, جو شخصیت اچھی ہے اس کو ووٹ دیں. راشد صاحب ایک تو یہ ساتھ ساتھ بعض دفعہ شیخ نثار صاحب بڑی میٹھی میٹھی چھری سے بھی بات کر جاتے ہیں, اور گلے پہ چلا بھی دیتے ہیں, بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی. چونکہ انہوں نے ایک جیسے ابھی یہ کہا کہ پڑھے لکھے جیسے ہمارے سیاستدان, میں سمجھتا ہوں پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, اگر ایک بندے کے اندر شعور ہے, وہ سمجھتے ہے کہ یار میں گھر میں کچھ لے کے جاؤں گا, روٹی پکے گی, سالن پکے گا, میں روٹی کھاؤں گا, تو میرے خیال میں وہ بندہ شعور رکھتا ہے. اب اس وقت جو ہمارے حالات ہیں, ہمارے پڑھے لکھے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کافی حد تک پڑھے لکھے لوگ آ گئے, بابے بھی ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. لیکن اس وقت پڑھے لکھے جو لوگ آئے ہیں, ان کا بھی یہی حال ہے, کرپشن در کرپشن. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اوتھ اٹھاتے ہیں, حلف اٹھاتے ہیں, بحیثیت مسلمان جب وہ حلف اٹھاتے ہیں, اپنے ملک کے لیے حلف اٹھاتے ہیں کہ اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا, اپنے ملک کا وفادار رہوں گا, بحیثیت مسلمان میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ حلف اٹھاتے ہیں پھر اس حلف کی وائلیشن کرتے ہیں, تو کیا وہ مسلمان کہنے کے لائق ہیں؟ پہلے تو حاجی صاحب میں شیخ نثار صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گا. مسئلہ یہ کہ 15-16% چلے, اس پہ ہم نہیں بات کرتے کہ 15-16%, لیکن پاکستان بنانے کے لیے جہاں تک میرے علم میں ہے, اگر ان کے علم میں کوئی اور شخصیات ہوں تو بتائیں مجھے. سر سید احمد خان, مولانا شوکت علی جوہر, مولانا محمد علی جوہر,
حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، ان میں سے کون بندہ ان پڑھ تھا؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا اور ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا جاہل. ہمارا جو کلچر ہے وہ کلچر ہے جس کے اوپر زیادہ پرچے ہوئے ہیں اس کو آپ لے آئیں، وہ لیڈر ہے. مطلب ہے جس پہ پرچے نہیں ہوئے ہیں وہ لیڈر نہیں ہے. جس پر زیادہ پرچے ہوئے ہیں تھانے کے اندر وہ لیڈر ہے اور وہ آ جائے گا. اس میں تو پڑھا لکھا یا ان پڑھ، مطلب ہے آپ چلیں اگر پڑھے لکھے کی بات کرتے ہیں، ڈگری کی بات کرتے ہیں، لیکن کم از کم کردار اور اس کا جو ماضی ہے اس کو تو دیکھیں نا. اگر آپ خلفائے راشدین میں چلے جائیں، اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں، اگر آپ محمود غزنوی کو دیکھ لیں، تو یہ کون تھے؟ یہ حافظ قرآن تھے نا. اس وقت دنیاوی تعلیم سے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ حافظ قرآن ایک بہت معتبر انسان ہے، ہم سب میں بہتر بھی ہیں، اور ان کے دل کے اندر قرآن موجود ہے. ان کے پاس اگر کوئی ڈگری نہیں ہے تو لیکن یہی سب سے بڑی ڈگری ہے ان کے پاس، کیونکہ وہ اس کا ترجمہ اور اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی آپ کو ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ وہ آپ کے لیے صرف اس لیے ضروری ہے کہ یار آپ کم از کم اس چیز کی اہلیت رکھتے ہیں. اگر آپ رکھتے ہیں، پہلی بات یہ کہ جو آبادی ان پڑھ ہے اس کی طاقت ہی نہیں ہے. وہ کوئی کسان ہے تو کوئی مزارع ہے تو کوئی ریڑھی چلانے والا ہے تو کوئی ریڑھی لگانے والا ہے تو کوئی چھوٹا سا تاجر ہے. تو چلیں اس میں ہم آپ کی بھی بات مان لیتے ہیں کہ چلیں اس چیز کو اگر ہٹا دیں تو کم از کم یہ اس کے کردار میں ماضی کو اور ان چیزوں کو تو کم از کم دیکھنا چاہیے. اور جہاں تک میرے خیال میں تعلق ہے قوم کے حوالے سے یا لوگوں کے حوالے سے، تو شاید یہ انہی سیاستدانوں نے اس کو بگاڑا ہے. اس میں بھی شیخ نثار صاحب کو اپنی بات کا جواب مل جائے گا کہ کبھی پیسوں کے روپ میں خرید کے غریب آدمی کی کیا ویلیو ہے. اس نے 500 روپے لیے ووٹ دے دی، 200 آٹے کا تھیلا لیا ووٹ دے دی. اب آپ نے اس عوام کو جو ایک قوم تھی، ایک قوم کو ایک عام آدمی بنا دیا، ایک سودا بنا دیا کہ آپ جب چاہیں اس کو خرید لیں، جب چاہیں مطلب ہے اس کو چھوڑ دیں. تو وہ ووٹیں لے کر آپ اسمبلی کے اندر بیٹھ گئے ہیں. اب جو کوئی غریب آدمی ہے وہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان پڑھ آدمی الیکٹ ہو کر آ گیا ہو. مطلب ہے اسے تو میں نے نہیں دیکھا. اگر ایسی کوئی مثالیں ہیں تو وہ بہت ریئر ہیں. غلام حیدر وائن صاحب کا مجھے پتہ ہے، لیکن وہ اچھے بھی تھے، غریب تھے لیکن کوالیفائڈ تھے، اور لیکن ان کو کسی نے برداشت نہیں کیا اور وہ انفارچونیٹلی مرڈر کر دیا گیا ان کا. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سمت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں اس پر بازد نہیں ہوں کہ تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے، لیکن کم از کم باقی تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھا ضرور جائے. بالکل جی، بڑی اچھی بات کی کہ کم سے کم اس بندے کو شعور ہو، اس کا ماضی بے داغ ہو، بات سمجھتا ہو، انسانیت کے لیے سوچتا ہو، باحثیت مسلمان سوچتا ہو. جب یہ چیزیں اس بندے کے اندر ہیں تو اس بندے کو آپ ووٹ دیں. لیکن جو اپنے کاروبار بنائے، جو اپنی اولاد کو سیاست میں لے کے آئے، جو اپنے عوام کو غلام در غلام بنانے کی کوشش کرے، ایسے سیاستدانوں پہ 1000 بار لعنت ہے. میں یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا سیاستدان کا بچہ ہی سیاستدان بنے گا؟ غریب کا بچہ سیاست نہیں کر سکتا، اس میں وہ کوالٹی نہیں، وہ بول نہیں سکتا، وہ انسان نہیں، یا وہ پاکستانی نہیں کہ آپ غریب کے بچے کو آگے آنے کے لیے ہر وقت اس کو روٹی میں الجھائے رکھتے ہیں. یہ ہمارے سیاستدانوں کی بہت بڑی
چلاکی کہہ لیں, منافقت کہہ لیں, عوام دشمن پالیسی کہہ لیں, جو لفظ بھی کہیں یہ کم ہے. شیخ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بات پھر اسی جگہ پہ آتی ہے کہ ہمارے سیاستدان ٹھیک کیوں نہیں ہوتے. اپنی اولاد سے لے کے آل اولاد تک, یعنی بیٹے کا بھی بیٹا یا بیٹی آئے گی, پھر آگے اس کی بھی نسل آئے گی. غریب کا بچہ مزدور تھا, مزدور سے نیچے چلا گیا, مر رہے, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, اس کو اسی حالت سے مزید برتر کرنا ہے, لیکن اس کو آگے نہیں بڑھنا دینا. یہ کب ٹھیک ہوں گے ہمارے سیاستدان شیخ صاحب؟ جی ممتاز صاحب, اصل میں ابھی راشد صاحب نے بڑے معقول جواب دیے جو میرے کوشچن کے تھے. اصل میں راشد صاحب میں یہ ہرگز نہیں چاہ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ نہ آئیں, بہت اچھی بات ہے پڑھے لکھے لوگ آئیں, لیکن یہ حقیقت ہے, اسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ 16% لوگ 84% لوگ پر حاوی نہ ہو. یہ ہم انہیں ہرگز موقع نہ دیں کہ مطلب وہ 16% 84% لوگوں پر حکمرانی کریں. میرا مقصد یہ تھا کہنے کا. باقی میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں, ایجوکیشن ہم اللہ کرے ہمارے ملک کی جو ایجوکیشن ہے بہت اچھی ہو جائے اور ہمارا ملک 99% ایجوکیٹڈ ہو جائے تاکہ سب پڑھے لکھے لوگ ہی آئیں. باقی ممتاز صاحب اصل میں سیاست میں سمجھتا ہوں کہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کون بہتر ہے, اور وہ جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے اصل میں لوگ, حقیقت ہے میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اب لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے سامنے کون ہے. یہ جو بھی ہو آپ کے حلقے میں, آپ میں جو کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں نا, اکثریت لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون ان سے بہتر ہے. ان میں سے وہ بہتر کی سلیکشن کریں, نہ کہ برادری ازم, یاری دوستی, قوم پرستی, یہ میرے گاؤں کا ہے جی, یہ میرے علاقے کا ہے, یہ ان سب چیزوں سے نکل جائے. یہ دیکھے کہ ہمارے پورے اٹک میں کون اٹک کے لیے بہتر ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بالکل جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں پتہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہی اس معاشرے میں ہوتے ہیں, وہ روزمرہ کے کام دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس پہ اگر ہم میرٹ پہ یہ بات کریں, ہم اگر صحیح فیصلے کریں گے تو ہمارے لیڈر سارے صحیح آئیں گے, خواہ وہ خاندانی ہوں یا نیا کوئی آ جائے. وہ آ سکتا ہے جب آپ ہماری قوم یہ سمجھ جائے گی کہ اب ہمیں صحیح فیصلے کرنے ہیں, جو اپنے صحیح نمائندے چننے ہیں. ہم نے اب یہ جو تعلق واسطے یہ نہیں نبھانے, ہم نے پاکستان کی خیر خواہی اور پوری عوام کی خیر خواہی میں فیصلہ کرنا ہے, اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور یہ ووٹ حقیقت ہے, امانت ہوتی ہے, آپ امانت کو صحیح جگہ پر ڈالیں, صحیح سمت میں پہنچا دیں, تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی مسائل تمام حل ہو جائیں گے جس ٹائم پر ہماری قوم میرٹ پر اور صحیح فیصلے کرنا شروع کر دے گی. بالکل جی, میرٹ پہ کرنے بھی چاہیے. عوام کافی حد تک اس وقت سمجھ چکی ہے, ہمارے سیاستدان جتنے بھی ہیں, اٹک لیول پہ دیکھیں, پاکستان لیول پہ دیکھیں, صوبائی لیول پہ دیکھیں, اب بالکل وہ عوام نہیں رہی. اب بھوکے مرنے والی عوام سمجھ چکی ہے کہ سیاستدانوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا کیا, دھوکہ کیا کی, ہر چیز کو سمجھ چکی ہے عوام. اور اب عوام ان کے بچوں کی غلام نہیں رہے گی. اب عوام وہی فیصلہ کرے گی جو اس کے اندر اس وقت اپنے بچوں کے لیے بھوکا مرتا ہوا جو شخص دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ بھوکا مر رہا ہے, تو وہ کبھی کسی اس بندے کو ووٹ نہیں دے گا کہ جو آج خود ہے کل اپنی اولاد کو لے کے آ جائے. شیخ صاحب یہ تو سیاست کی باتیں ہو گئیں, بڑا بہترین ٹاپک میں ہر اپنے پروگرام میں اٹھاتا رہوں گا, ڈرتا کسی سے نہیں. حق کی آواز بلند کرنا میرے اوپر فرض ہے اور میں کرتا رہوں گا. ہمارے اٹک شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوارہ چوک پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اٹک کی, میریا ٹاؤن نام لے کر میں کہوں گا کہ انہوں نے فوارہ چوک میں 3rd کلاس ماربل لگا کے ایک
पिलर खड़ा किया, उसके ऊपर मैरिया टाउन लिख दिया, हमारे फारा चौक को नाम चेंज कर दिया। जिली इंतजामिया आज तक टस से मस नहीं हुई, इसलिए कि सोसाइटियों में जो कुछ घपले कर रहे हैं, अब वो घपले आने शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह। अब इंतजामिया की तरफ से, जिला कौंसिल की तरफ से 92 हाउसिंग सोसाइटियां जो गैर कानूनी है, हमारी ये जो वीडियो चली है, अटक के अंदर इस वक्त 92 हाउसिंग सोसाइटियां गैर कानूनी जो काम कर रही हैं, उन पे क्यों नहीं हाथ डाला जा रहा? एक एक बंदे की 4-4, 5-5 हाउसिंग सोसाइटियां हैं। अब कार्रवाई होगी, कागजी कार्रवाई होगी, दिखाने के लिए होगी, फोटो सेशन होगा। एक सोसाइटी के चंद ऑफिस गिरा दिए जाएंगे, लेकिन जिसकी 4 सोसाइटियां, उन 3 को कानूनी कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा? इसी तरह किया जाएगा कि एक बंदे से ये काम आप करवा रहे हैं, 5, 7, 8, 10 लाख रुपया लगवा रहे हैं, जो कि ये भी नहीं लगा, और करोड़ों रुपए खुद खा रहे हैं। ये करप्शन साबित होगी, आवाम करेगी, आपको नहीं छोड़ेगी। हमारी जिली इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। अगर फारा चौक का नाम जरूरी है, चेंज करना है इसको, 119-20 साल तारीख है फारा चौक की। अगर इसका नाम जरूरी है, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जब हम नाम लेते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो इसका नाम खत्म नबूवत चौक रखें। क्यों नहीं रखते आप क्यों खामोश हो जाते हैं? ये वो नाम है कि जिस पे हमारी जानें कुर्बान है। क्यों नहीं रखते? क्या आप मुसलमान नहीं? बासियत मुसलमान सोचें। जब बासियत मुसलमान सोचेंगे, हमारी शायराएं जितनी हैं उनके अच्छे नाम रखें, इस्लामी नाम रखें, ना कि ये फलां, ये न्यूयॉर्क सड़क है, ये हॉलीवुड सड़क है, ये फलानी सड़क है, ये फलानी सड़क है। ये काम ना करें, ऐसे नाम ना रखें। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, नाम रखना है अपने मुल्क का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को पहले रखें, फिर इस्लामी नाम रखें। अगर इसका नाम चेंज करना है तो इसका नाम खत्म नबूवत चौक रखें। पैसे की जरूरत है, मैं लगाता हूं, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं, मैं लगाता हूं, बेहतर से बेहतर के लिए लगाऊंगा। इसका मॉडल बनाएं। आपने देखा होगा एक कायद आज़म यूनिवर्सिटी में बेहतरीन मॉडल इंट्रेंस में बना हुआ है, ऊपर किताब बनी हुई है, उसके ऊपर जो आयत लिखी हुई है, ऐसी आयात लिखें, जब शहर में कोई बच्चा हमारा है उस आयात को पढ़े, उसकी 100 बलाएं टले। आपने एक पिलर खड़ा कर दिया, मैरिया हाउसिंग सोसाइटी बना दी। लानत हमारी इंतजामिया पे, लानत उस हाउसिंग सोसाइटी पे जिसने इतना नहीं सोचा कि मैं इस फारा चौक का नाम खत्म नबूवत चौक रख दूं। क्यों नहीं रखते? राशिद साहब माशाल्लाह आप सीरत कमेटी से भी वाबस्ते हैं, और क्योंकि जब इस्लाम का नाम आता है, मेरे अंदर बासियत मुसलमान, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। शहादत, मैं कहता हूं मुझे गोली मारें, अगर मैं गलत कह रहा हूं, मुझे इसी चौक फारा में खड़े होकर गोली मार दें, मैं वो गोली बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। आप इस टॉपिक के क्या कहना चाहेंगे कि हमारी इंतजामिया को क्या करना चाहिए? भाई साहब, आपने बहुत ठीक बातें की, और इसमें 2004 में आई थिंक कर्नल अनवर साहब थे, वज़ीर थे उस वक़्त, तो उन्होंने इस चौक का नाम मिलाद चौक रखा था, और उस पे यहाँ से
چونکہ پہلا جلوس جو تھا عید میلاد النبی کا یہاں سے نکلا تھا. تو باقی واقعی انتظامیہ کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اور جو جیسے آپ نے بتایا کہ اسلامی ناموں پر ہمیں چلنا چاہیے اور اس کو ہم پروموٹ کریں گے تو ہمارے بچوں کے دل و دماغ پہ وہ نام نقش ہوں گے. اور اس سے ریلیٹڈ پھر ہمیں ان کے واقعات جیسے حضرت خالد بن ولید ہیں, تو اگر ہم کوئی حضرت خالد بن ولید کے نام پر روڈ رکھتے ہیں تو وہ پوچھے گا بچہ کہ یہ کون تھے. تو پھر جب اس کو بتایا جائے گا تو پھر جو مسلمانوں کا ایک معیار اور جو وزن اور جو ان کی بہادری شجاعت کے قصے ہیں جب وہ سنے گا تو واقعی اس کا ایک جو مینٹل لیول ہے وہ چینج ہوگا اور اس کا ایک جو مذہب کی طرف آنے کا رجحان ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی. تو واقعی آپ کی یہ اچھی رائے ہے اور اس سے میں متفق ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے. آپ بڑے بڑے ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جی. راشد صاحب نے بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہونا کا بھی عہد کیا اور بحیثیت مسلمان ہمیں کرنا چاہیے. شیخ صاحب یہ ایشو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس وقت تک اٹھاتا رہوں گا, مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں, میں یہ آواز اٹھاتا رہوں گا, انتظامیہ کو جگاتا رہوں گا. ہمارے جو اٹک کے سیاست دان, یہ بابے سیاست دان, یہ کیوں نہیں نکلتے؟ اپنی ووٹ کے لیے نکلتے ہو, اپنے بچوں کی ووٹ کے لیے یہ نکلتے ہو, اپنے بچوں کو MPA بنانے کے لیے نکلتے ہو. تو یہ فوارہ چوک کا نام اگر تبدیل کرنا ہے, جیسے راشد صاحب نے کہا, ختم نبوت چوک رکھیں, میلاد چوک رکھیں, شہیدوں کے نام پہ رکھیں, اور اوپر قرآن کی آیت لکھی ہو تو ہمارا بچہ, ہماری بچی, ہماری بیوی, ہماری بہن, ہماری مائیں, ہمارے بزرگ جب یہاں پہ آئیں گے اس آیت کو پڑھیں گے تو شہر کے اندر سے بھی 100 بلائیں دفع ہو جائیں گی. درود و سلام ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کہ میں انتظامیہ کو جھنجھوڑتا رہوں گا, مرتے دم تک جھنجھوڑوں گا, جب تک اس کا نام یہ یہاں سے ختم نہیں کرتے سوسائٹی کا. اور آنے والا وقت بتائے گا. ڈی سی صاحب آپ ڈپٹی کمشنر ہیں, بڑے اچھے عہدے پہ ہیں, ینگ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی دی, توفیق بھی دی, شعور بھی دیا, تعلیم بھی دی آپ کو. اس تعلیم کا, شعور کا, نوجوانی کا فائدہ اٹھائیں اور جنت میں اپنا گھر بنائیں. شیخ صاحب یہ میرے جذبات ہیں, میں کرتا رہوں گا. ہمارے سیاستدان کیوں نہیں جاگتے؟ ہمارے یہ جتنی پارٹیاں ہیں یہ کیوں سوئی ہوئی ہیں شیخ صاحب؟ یہ ہمارے اسی طرح چینج ہوتے رہیں گے اور سوسائٹیوں پہ نام بنتے رہیں گے. آج یہ سوسائٹی آئی, کل کوئی اور آ جائے گی, پرسوں کوئی اور آ جائے گی, بیریا ٹاؤن آ جائے گا, میریا ٹاؤن آ جائے گا, فلانا ٹاؤن آ جائے گا, فلانا ٹاؤن آ جائے گا. ہمارے سیاستدان کیوں نہیں جاگتے شیخ صاحب؟ آپ باحثیت سیاستدان اپنے لیڈران کو کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو راشد صاحب نے جو بات کی ہے نا جناب اعلیٰ, کہ اپنے جو مسلم دنیا کے ہیروز ہیں ان کے نام پر اپنے روڈ, اپنے چوک یہ رکھے جائیں تاکہ ہمارے بچوں کو اپنی تاریخ کی طرف پتہ لگے کہ ہماری تاریخ کیا ہے. ان کے ناموں سے وہ پتہ لگے, ان میں یہ پیدا ہو کہ یار ہم یہ پتہ کریں یہ کون تھے, کیا تھا ان کا معاملہ. یہ بہت اچھی زبردست یہ رائے آپ کی. آگے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ اس کا نام چوک کا تبدیل کر دیا گیا. میں صرف آج آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بھی اس کے خلاف ہوں, بہت زیادہ خلاف ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس چوک کا نام تبدیل نہیں کیا گیا ہے, چوک فارا ہی نام ہے. صرف انہوں نے کیونکہ 1.5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے تو انہوں نے اپنا مونوگرام اوپر بنا دیا ہے اپنی پبلکسٹی کے لیے, جو میں سمجھتا ہوں غلط ہے. آج ایک راستے میں چھوٹا سا بورڈ ہے نا, چھوٹا سا 6x10 7x10 کا بورڈ جو ہے اس کی 3-4 لاکھ روپے مہینہ آمدن ہو رہی ہے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر.
یہ 1.5 لاکھ روپے لگا کر مرکز سٹی کے اندر چوک میں اپنی پبلک سٹی انہوں نے شروع کر دی ہے. یہ غلط ہے. انہوں نے اپنا مونوگرام اپنی شہرت کے لیے لگایا ہے, لیکن ہے یہ غلط ہے. باقی میں آپ کو بتاؤں کہ چوک کا نام تبدیل نہیں کیا گیا. چوک کا نام چوک فوارہ ہی ہے اور وہی رہے گا, اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. باقی اچھی بات تو یہ اگر تبدیل کرنی ہے تو یہ جو راشد صاحب نے کہا ہے نا میلاد چوک, زبردست نام ہے. سب سے پہلے اسی نام پر متفق ہوئے تھے لوگ, مجھے بھی یاد ہے وہ بات, اس پہ متفق ہوئے تھے سب لوگ. کرن انور صاحب نے یہ کیا تھا اور وہ ایسا نام ہو, بہت اچھی بات ہے. آپ کے رائے ختم نبوت چوک ہو, وہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور لیکن یہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے, یہ ہماری حکومتوں کی نہ لیے نا کہ مطلب 1.5 لاکھ روپے اپنے پاس سے لگا کر یہ چوک نہیں بنا سکتے تھے. چوک 1.5 لاکھ پہ چوک بنوا دیا اور اس پہ انہیں مستقل پبلک سٹی کے لیے ایک بورڈ دے دیا گیا, جو غلط ہے. اس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ بالکل نہیں کہ یہ پبلک سٹی یہاں سے ختم ہونی چاہیے اور باقاعدہ باضابطہ طور پہ وہاں لکھا جائے اس چوک کا نام اور اس چوک کی جو ٹھیک ہے بنایا گیا بنایا, اچھی بات ہے, بناتی ہیں. پھر ایسی سوسائٹیاں تو خیر یہ تک چھوٹا سا شہر ہے, یہ بڑی سوسائٹیاں بڑے بڑے کام کرتی ہیں شہروں میں, لیکن وہ ایسی پبلک سٹی نہیں کرتی جو ہماری اس چھوٹا سا کام کر کے انہوں نے پبلک سٹی شروع کر دی ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات پہ. آپ انشاءاللہ آواز اٹھائیں. اگر انہوں نے چوک کا اول تو نام تبدیل نہیں کیا, چوک وہی نام وہی ہے, صرف پبلک سٹی کا بورڈ انہوں نے استعمال کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی ہٹایا جائے اور اس میں ہم آپ کی رائے کے ساتھ متفق ہیں. شیخ صاحب ایسے ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا فلاں نے قبضہ کر لیا, فلاں نے فلاں کی جگہ پہ قبضہ کر لیا, فلاں کی زمین پہ قبضہ کر لیا. آج یہ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اوپر اپنا نام لکھ دیا, کل اس فوارہ چوک پہ میریا ٹاؤن کا نقشہ ڈیزائن کر کے لگا ہوگا, پھر کون روکے گا؟ اب میرا جو سوال تھا آپ سے, پھر میں اسی طرف آتا ہوں کہ سیاستدان کیوں نہیں بولتے؟ سیاستدان مر گئے ہیں ہمارے اٹک کے, سوئے ہوئے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ یہ ہماری 19-20 سالہ تاریخ ہے. ان کی اتنی عمریں نہیں ہیں یہ جو بابے ہیں. میں نام لے کے کہوں گا میجر طاہر صادق صاحب, شیخ آفتاب صاحب, ملک امین اسلم صاحب, یاور بخاری صاحب, کیوں نہیں اٹھتے؟ جب سوسائٹی بات وہی آتی ہے کہ اپنی ذات کے لیے تو سب ہیں, لیکن نہ اٹک کے لیے ہے, نہ اٹک کی عوام کے لیے ہے, نہ اٹک کی عوام کے لیے سوچنا ہے انہوں نے. ہم سوچیں گے, ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, بولتے رہیں گے. سیاستدان کیوں نہیں بولتے؟ ممتاز صاحب, میں آپ کو ایک آگاہی دوں کہ آج سے کچھ دن پہلے ہم ایک محفل میں شریک تھے راشد صاحب کی طرف سے. یہ راشد صاحب نے آپ کا یہ پیغام میجر طاہر صادق صاحب کے یہاں بڑے اچھے انداز میں پہنچایا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے, اس پہ آپ ایکشن لیں. اور اس پہ میجر صاحب نے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر نام تبدیل کیا تو ہم ضرور ایکشن لیں گے. مثلا نام تبدیل کیا تو ایکشن لیں گے. اب وہ میریا ٹاؤن کا جو مونوگرام لگا ہوا ہے یہ ایکشن نہیں ہے شیخ صاحب؟ کیوں نہیں لیتے؟ آئے میجر صاحب کل اکھاڑ کے پھینک دے, کیوں نہیں پھینکتے اس کو؟ نہیں, میں نے تو آپ کو پہلے واضح کیا کہ یہ پبلک سٹی صرف انہوں نے اپنا مونوگرام لگایا ہے, انہوں نے نام تبدیل نہیں کیا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے بعد اتنی بڑی پبلک سٹی کا موقع انہوں نے دیا ہوا ہے حکومت نے, یہ حکومت کی ناکامی ہے, اسے ختم کیا جائے. سیاستدانوں کی ناکامی ہے. ہاں, اسے ختم کیا جائے. دہلی آتے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لیکن بولتے نہیں. کیوں نہیں دیکھیں اس پہ سیاستدان کیا ایکشن لے کہ ایک آپ راستے میں 100 بورڈ لگے ہوئے ہیں, 100 جگہ پہ لوگوں کے نیم لکھے ہوئے ہیں, اس پہ وہ میں سمجھتا ہوں فضول بحث وہ کریں گے. فضول بحث نہیں کرنی چاہیے. جو اصل میں کام کی بات یہی ہے کہ آپ ایک ہمارا نام ہے, ایک پرانی تاریخ ہے ہماری اس چوک کی, یہ چوک موجود ہے, اسے ہم ایک چھوٹی سی 1.5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے بعد نام چینج کر کے ایک فرم کو دے دیں, یہ غلط ہے, اس کے خلاف ہیں ہم. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوراً ہٹایا جائے اور اس نام کو وہاں پر جو اس کا نام ہے وہی جو ان سے انہوں نے لکھے ہیں وہاں پر لکھ دیا جائے کہ یہ چوک فوارہ ہے. اگر وہ 4 سمتوں پہ ہے تو میں سمجھتا ہوں 4 سمتوں پر حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی, ان کے 4 پہ نام لکھا دیے جائیں. بالکل جی, میں بالکل اس حق میں ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, اسلامی نام تو ہیں, اور ہماری جو آل اولاد ہے اس کو پتہ چلے گا. میں یہ نہیں کہتا ختم نبوت چوک رکھیں, میلاد چوک رکھیں,
کوئی بھی نام رکھ دیں, لیکن سیاستدان ہمارا نہیں بولتا. سیاستدان کیوں نہیں بولتا؟ کہ یہ لوگ ہمارے سیاستدانوں پہ انویسٹ کرتے ہیں, الیکشن پہ انویسٹر ہیں. یہ شیخ صاحب میں بالکل نہیں گھبراتا, نہ ڈرتا ہوں. آپ کی پارٹی ہوگی, آپ ڈرتے ہوں گے, میں نہیں ڈرتا. یہ انویسٹر ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں. کل انہی پارٹیوں پہ, چاہے وہ شیخ صاحب کی پارٹی کا ہے, چاہے وہ میجر صاحب کی پارٹی کا ہے, یاور بخاری کی پارٹی کا, مین اسلم کے گروپ کا, کسی کا بھی ہے, جو بھی ہے, یہ نہیں بولیں گے ہمارے سیاستدان. لیکن ہم بولیں گے, انتظامیہ کو جگائیں گے. اگر نہیں جاگے گی ہم احتجاج بھی کریں گے. ہماری عوام نکلے گی, اپنے حق کے لیے نکلے گی, اپنی ثقافت کے لیے نکلے. اپنی ثقافت کسی کو خراب نہیں کرنے دیں گے. بڑی ایک, چونکہ اب وہ شہر پہ بات آ گئی ہے, تو راشد رحمان صاحب, شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی تجاوزات کی بھرمار ہوئی ہوئی ہے. ریڑیاں دیکھیں تو بے شمار, گلیاں دیکھیں تو تجاوزات سے بھری ہوئی ہیں. پورا شہر تجاوزات کی زد میں آیا ہوا ہے. اور بڑے جو دکاندار ہیں انہوں نے فٹ پاتھ جو ہے پورے کور کیے ہوئے ہیں. اور انتظامیہ ایک آدھا چکر لگا جاتی ہے, فارمیلٹی ڈالتی ہے, اور پھر وہی جو پرانا سسٹم ہے وہ ایک بحال ہو جاتا ہے, اور اسی طرح دکانیں سج جاتی ہیں فٹ پاتھ پہ. ہمارے بزرگ, ہماری خواتین, ہماری بچیاں جو اسکول کالج میں جاتی ہیں, ان کے لیے گزرنا مشکل ہو گیا ہے. ہمارے نہ سیاستدان جاگ رہے ہیں, نہ ہماری انتظامیہ جاگ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں حاجی صاحب, بڑا آپ نے اچھا موقع کی مناسبت سے سوال کی ہے کہ شہر کے ایشوز پہ. تو پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ جو یہ انکروچمنٹ ہے, اس کا تقریباً پاکستان کے ہر شہر اور ہر قصبے میں اس کا تعلق ہے کہ ہر جگہ پہ انکروچ ہوئی ہوئی ہے جگہ. اور کہیں پہ ریڈی بان موجود ہیں, کہیں پہ فٹ پاتھ پہ وہ ڈرائی فروٹ لے کے بیٹھا ہے, کہیں وہ گھڑیاں اور ٹائم پیس لے کے بیٹھا ہے. تو ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ طریقے سے معمولات چل رہے ہیں. اب ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک چیز شروع کہاں سے ہوئی ہے. اب سب سے پہلے ہمیں جو عام آدمی ہے, عام آدمی کو روزگار کے اگر مواقع نہیں ہیں گورنمنٹ لیول پر, اور وہ جسٹ ایک ریڑھی لگاتا ہے, میرے خیال میں میں یا کوئی بھی آپ جس وقت سارا دن وہ چیختا ہے کوئی چیز بھی کہ بھئی 100 روپے کلو یا 50 روپے کا کلو, تو ہم لوگ شاید یہ نہیں کر سکتے. وہ اپنی عزت نفس اور ساری چیزوں کو ختم کر کے آ کر ادھر لگاتا ہے. اب آپ کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیوں اس جگہ پر لگا رہا ہے. اب اس جگہ پر لگانے کی وجوہات دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ غریب آدمی ہے, اس کے سورسز نہیں ہیں, وہ دکان کرائے پہ نہیں لے سکتا. اب اس نے ہیو ٹو ہیو ایسی جگہ پر لگانی ہے جہاں پر اگر وہ سبزی لے کر آ رہا ہے, فروٹ لے کے آ رہا ہے, یا کوئی بھی تھنگ ہے گارمنٹس کے حوالے سے ہے, یا برگر کی ریڑھی لگی ہوئی ہے, یا چھولے کی ریڑھی لگی ہوئی ہے, تو وہ ایک اپنا چھوٹا سا روزگار دیکھتا ہے کہ یار یہاں پہ یہ رش والی جگہ ہے, ادھر سے معاملات ہو جائیں گے اور میں کر لوں گا. اب اس میں یہ ختم کس طرح ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں جو بھی افسران ہیں, حکومت وقت ہے اور انتظامیہ ہے, تو اس کے اندر یہ اسی صورت میں کہ ہر شہر کے اندر کچھ ایسی پلیسز بنا دی جائیں, چونکہ گورنمنٹ لینڈ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس مختلف شہروں میں, مختلف جگہ میں. اٹک شہر میں بھی ہمارے پاس ریلوے کی جگہ بہت زیادہ موجود ہے. تو اگر ہم ان کو اس جگہ پر پابند کر دیں اور ان کو ایک روزگار کا جو موقع ہے وہ فراہم کر دیں, تو میرے خیال میں یہ بڑے مناسب طریقے سے اس جگہ پہ اپنا کاروبار بھی کر لیں گے. ادھر گورنمنٹ پراپر پارکنگ بھی بنا دے, چھوٹی بڑی گاڑیاں, موٹر سائیکل جو بندہ لے کر آتا ہے وہ پارک بھی ہو جائیں گی, اور وہ خریداری بھی کر لیں گے. زیادہ تر جو آپ بڑی دکان پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگی چیز لگی ہوتی ہے, ریڑھی پر وہی 100 روپے ہوتی ہے, دوسری پر 130 ہوتی ہے. ریزن بیہائنڈ کہ وہ اس کا 50,000 60,000 یا
اس جگہ کی ویلیو کے حساب سے کرایہ بھی پے کر رہا ہے, بجلی کا بل بھی پے کر رہا ہے, اور بھی دیگر اس کے اخراجات ہوتے ہیں. ایک ریڑھی والا سمپل خود ہوتا ہے اور وہ اس کی ریڑھی ہوتی ہے, تو بس وہ بیٹھ کر بیچتا ہے تو وہ اس کو 25-30 روپے کلو ڈاؤن پہ بیچ دیتا ہے. تو اس سے میرے خیال میں اگر گورنمنٹ یہ قدم اٹھائے کہ جو لینڈ خالی ہے جس جگہ پر اس پر ان کو فیسیلیٹ کرے, تو یہ انکروچمنٹ کا ایشو بھی ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا. اگر ہم یہ ایشو حل کیے بغیر لوگوں سے جگہ چھین لیتے ہیں تو پھر آپ کا کرائم ریٹ بڑھ جائے گا. تو اس میں بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ ان کو جگہ فراہم کی جائے. اب ایک اس انکروچمنٹ کا آپ نے ذکر کیا, ایک کا میں کروں گا. اس میں ہمارے ادارے غافل ہیں, ہماری عوام اس چیز کو نہیں سوچتی. میں جب فٹ پاتھ پر سے گزرتا ہوں سڑک پہ سے, تو میں یہ شکوہ تو تاجر سے کر دیتا ہوں کہ یار یہ اس نے انکروچ کیا ہوا ہے, ریڑھی لگائی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے, رکشہ کھڑا ہوا ہے. لیکن مجھے اپنے گھر کے سامنے جو میں 6 فٹ کا 20 فٹ کی گلی ہے اور میں 6.5-7 فٹ کا ایک ریمپ بناتا ہوں اپنی گاڑی کو گھر کے اندر لے جانے کے لیے, اور اس کو 0 سے شروع کر کے میں 1.5 فٹ تک لے جاتا ہوں. اب وہ میکسیمم 6 انچ کے بعد جو ہے وہ جب آپ روڈ سائڈ سے 6 انچ آگے 0 سے ہوں گے تو وہ وہاں سے انچ 1.5 انچ 2 انچ اٹھنا شروع کر دے گی اور گریجولی وہ 1.5 فٹ تک چلی جائے گی. اب سامنے آپ کا گھر موجود ہے, آپ نے بھی وہ ریمپ بنا دیا. اب جو 20 فٹ کی گلی تھی وہ 7-7 فٹ تو ہم دونوں نے ریمپ کی صورت پہ قابو کر لیا. تو وہ 14 فٹ جو ہے اور پھر 6 فٹ میں سے آمد و رفت, تو یہ ایک پریشان کن چیز ہے جس پر شاید نہیں توجہ گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکروچمنٹ جو ہے نا, یہ موویبل انکروچمنٹ نہیں ہے, یہ سالڈ ہے, اس سے ادھر ہی رہنا ہے. ریڑھی والا تو شام کو چلا جاتا ہے, روڈ خالی ہو جاتا ہے, فٹ پاتھ خالی ہو جاتا ہے. لیکن رات کے اگر آپ 1 بجے بھی گاڑی لے جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گا 20 فٹ کی گلی ہے بھائی, گھما کے ایسے ہی لے جاؤ تو پتہ لگے گا ٹک کر کے ٹائر لگا اور گاڑی ادھر گئی اور ادھر گئی. تو اس پر بھی تھوڑا سا آپ غور کریں. بہت شکریہ. بالکل جی, اچھی بات کی ہے. میرا مقصد صرف اتنا تھا, تجاوزات, کسی غریب کا روزگار چھیننا نہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, کچھ جگہ کوئی ایسی پلیس ان کو دے دیں. ہمارے پاس کافی ساری جگہ ہیں. شیخ صاحب اپوزیشن لیڈر تھے بلدیہ اٹک کے جب, تو انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی تھی اس وقت بھی. مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ ان کو یہ جو ہمارا پیٹرول پمپ ہے اور اس کی بیک سائڈ پہ جو ہے نا وہ جگہ بلدیہ کی کافی پڑی ہوئی ہے, سبزی منڈی بھی نزدیک ہے, اگر ریڑھی والوں کو وہاں شفٹ کر دیا جائے, ریلوے کی اراضی پڑی ہوئی ہے وہاں شفٹ کر دیا جائے, اور کم سے کم ہماری وہ بچیاں جو سکول میں کالج میں پڑھتی ہیں اور ہماری جو بزرگ خواتین, ہماری مائیں بہنیں جو بازار میں آتی ہیں, کم سے کم ان کا گزرنا آسان ہو جائے. اللہ کرے کہ ہماری ضلعی انتظامیہ کو یہ ہوش آئے, یا پھر ہماری ضلعی انتظامیہ کی بچی ایسے بازار سے گزر کے جائے اور کس ذہنی کیفیت سے گزر کے وہ کالج جاتی ہے صبح, پھر اسی ذہنی کیفیت سے گزر کے اپنے گھر جاتی ہے. ہر بندے کے پاس نہ گاڑی, نہ موٹر سائیکل, نہ رکشے کے پیسے ہیں. ہماری انتظامیہ جب تک ایکشن نہیں لے گی تو یہ دن بدن بڑھتا رہے گا. کام بڑھ رہا ہے, ایک لیمٹ تو دی ہوئی ہے میونسپل کمیٹی کی طرف سے, لائن بھی لگائی ہوئی ہے کہ اس لائن سے باہر نہیں نکلنا. لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, شیخ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, پورا اٹک دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ 2-3 ریڑیاں لگ جاتی ہیں, رکشے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح دوسری سائڈ پہ بھی عوام کا گزرنا محال ہی ہے. اور اسی طرح جیسے غریب پستہ ہی رہے گا, وہ پھر وہی ایشو چھڑ جائے گا. لیکن آخر میں شیخ صاحب آپ ضلعی انتظامیہ کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اس تجاوزات کو ختم کرے, عوام کے لیے, عوام کی بچیوں کے لیے سہولیات پیدا ہوں کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں بغیر کسی ذہنی کوفت کے.
पहले तो जी राशिद साहब वेल डन जी। राशिद साहब ने जो बातें की हैं यकीनन यही वो बातें हैं जिन पे तजावज़ात भी ख़त्म हो सकती हैं और हमारे मामलात भी ठीक हो सकते हैं। हम किस गरीब जड़ी बार वाले का रज़क छीन नहीं सकते। यही इंतज़ामिया की पॉलिसी भी यही है कि ये बेचारे कमज़ोर जो जड़ी बान है इन्हें हम क्या करेंगे, जुर्माने कर देंगे। 2000 की रोज़ दिहाड़ लगाता है, 2000 जुर्माना कर देंगे, उनकी रेडी पकड़ लेंगे, वो इसका एक दिन ज़ाया हो जाएगा। उनकी भी असल प्लानिंग यही होती है। लेकिन राशिद साहब ने जो मशवरा दिया है कि प्लेस है हमारे पास, हमारे साथ बैठ के मैंने अपने पीरियड में, क्योंकि हमारा पीरियड मुकम्मल नहीं था, पीरियड में ये मामलात सारे मैंने किए थे। मैंने कहा था कि जनाब हम एक बाकायदा ये प्लेस मुंतखब करेंगे और वहाँ पर लाइनें लगा कर इन रेडी बानों को, ये शैया वालों को, इनको लगा देंगे और मैं समझता हूँ उससे हमारे रास्ते भी खुल जाएंगे, तजावज़ात भी ख़त्म हो जाएगी और इन गरीबों के भी रोज़गार नहीं छीने जाएंगे। और ये राशिद साहब जैसे दिमाग से मैं समझता हूँ इंतज़ामिया को फ़ायदा उठाना चाहिए। आएँ बैठें, और ये यकीनन छोटा सा शहर है, इसमें ये काम करने में हमें देर नहीं लगेगी। सिर्फ हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। जो प्लानिंग हमने अगर सही कर ली, इंशाअल्लाह ताला इंतज़ामिया भी यही चाहती है और हम भी यही चाहते हैं। आए हमारे साथ इंतज़ामिया बैठे और अब मिलकर इस अटक शहर के जो तजावज़ात भी ख़त्म करते हैं और लोगों का रोज़गार छीनने से भी इनको बचाते हैं अच्छे तरीके से, खुशाइन तरीके से। और ये ऐसा दौर गुज़र रहा है, आज आप किसी रिक्शे वाले या रेहड़ी वाले का रज़क नहीं छीन सकते। आगे ही बहुत सारे मामलात ख़राब हुए हैं। उन्होंने बताया कि इससे क्राइम्स बढ़ेंगे अगर हम ऐसा करेंगे। तो हमें हर चीज़ बेहतर तरीके से चलानी है और ये राशिद साहब की बात हरफ बाई हरफ ठीक है। इनकी प्लानिंग पे अमल करें, इंशाअल्लाह ताला सारे मामलात इंतज़ामिया के भी ठीक हो जाएंगे और लोगों के भी ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। लास्ट कमेंट राशिद साहब कि एक जो इस वक्त हमारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, हमारी आवाम जिसमें हम सब शामिल हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हमारा मुल्क बेहतर हो, हमारे लिए जो एक अच्छे जो लफ्ज़ हैं यहाँ पे हम बैठ के अदा कर रहे हों, दुनिया को बता रहे हों कि हमारे मुल्क में ये सब कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, झूठ को ख़त्म कर देना चाहिए। उसमें चाहे सियासतदान को, चाहे ब्यूरोक्रेट को, चाहे एक आम मुलाजिम को नुकसान होता है तो होने दें। झूठ जिस दिन ख़त्म हो जाएगा आपके तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में से, पॉलिटिशियंस में से, उस दिन आपका खुद ब खुद तमाम रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे और आवाम आपके उस फॉर्मेट पर आ जाएगी। क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो बाप झूठ नहीं बोलता उसके बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। जो बाप हराम नहीं खाता उसके बच्चे भी जो हैं वो हराम के करीब भी नहीं लगते, क्योंकि उसकी ग्रूमिंग ऐसी हो चुकी होती है, उसकी तरबियत ऐसी हो चुकी होती है कि वो इन चीज़ों के नज़दीक आने से भी भागता हैगा। वो कहता है नहीं, मैंने नहीं जाना। तो मैं पॉलिटिशियंस से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहूँगा कि अपना थोड़ा सा आखरत का ख्याल करते हुए जो भी आपको टेन्योर मिले उसके अंदर आप 1 से 2 काम ज़रूर अच्छे कर जाएं। कोई ऑफिसर है, उसकी अगर 10 पोस्टिंग्स होती हैं तो वो अगर 10 जगह पर जाता है तो 2-2 काम अगर वो करेगा अच्छे, ऐसे वेलफेयर के, फॉर एग्ज़ाम्पल कि उस इलाके में पानी नहीं है तो 10 जगह पर कुएं लगवा दे, या वाटर हैंड पंप लगवा दे, या फिल्टर प्लांट लगवा दे, या कहीं पे प्लांटेशन अच्छी करवा दे, या कुछ आवाम की फैसिलिटेशन के लिए कुछ ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट में वर्क कर दे कि उसमें आम पब्लिक को रिलीफ मिल सके। और यही सेम पॉलिटिशियंस को भी करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में झूठ ख़त्म होने के बाद और ये 1-1, 2-2 काम करने के बाद तो ये हमें चंद सालों में हज़ारों की तादाद में अच्छे काम नज़र आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अच्छा एक जो अपनी सोच के मुताबिक और अच्छे अल्फाज से इख्तिताम किया राशिद रहमान साहब ने, शेख निसार साहब ने। हमें बाहैसियत मुसलमान सोचना चाहिए। जब हम बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत इंसान सोचेंगे तो हमारा मुल्क इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से,
اللہ کی مدد سے ہمارا ملک خوشحال ملک، دنیا کی ہر چیز اس ملک میں موجود ہے اور ہم اس سے استفادہ بھی حاصل کر سکیں گے اسی صورت میں کہ ہمارے سیاستدان، بیوروکریٹس یا عوام سب جب سوچ کے کوئی قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آنے والا کل ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ سبز شاداب پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنا کے ہمیں دی، ہم اس ملک کو بنانے کے لیے ہر وہ کام کریں گے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج سے، کل نہیں، آج سے اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنی عوام کے لیے سوچیں، امت مسلمہ کے لیے سوچیں۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ دنیا پہ پاکستان کا نام روشن ہوگا، اور جب بھی نام لیا جائے گا پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، صرف پاکستان نہیں لینا، اسلامی جمہوریہ پاکستان جب پکارا جائے گا تو ہمارے سر فخر سے بلند ہوں گے کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں کہ جس نے اپنے اوپر بہت کچھ برداشت کیا لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے، جنت کے لیے تڑپتے رہے کہ یا اللہ پاک میری امت قیامت کے دن نفسا نفسی کی حالت میں ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، لیکن اس وقت بھی ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی پکاریں گے امتی امتی، یعنی اپنی امت کے لیے اس وقت بھی وہ فکر مند ہے۔ ہمیں آج ان کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ ہمارے جو اس وقت مسلم امہ ہے اس کے لیے ہم سوچ سکیں، کو کام کر سکیں۔ آج ایک چھوٹا سا کام کر جائیں گے، انشاءاللہ اپنے نبی کی سنت پوری کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم کرتے رہیں ان کی سنت پوری، اور جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی راشد رحمان صاحب، شیخ نثار صاحب۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔